الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء، برادران اسلام، عزیز بچوں، ماں اور بہن، معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرابیوں کی طرف ہمارے محترم مہمان مکرم مفتی شکیل صاحب نے اشارہ کیا۔ ایک مرض جو ہمارے علاقے میں ہے، ہر گاؤں میں ہے، اور ہمارے آج کے اس اجلاس کا، اس پروگرام کا موضوع بھی ہے، وہ ہے گاؤں میں جو یہ گروہ بندی اور فرقہ بندی اور اختلاف، یہ بہت بڑی لعنت ہے ہمارے علاقے میں، ہر جگہ ہی ہے، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جاہلیت کی پہچان ہے، اور جاہلیت کی یہ چیزیں ہیں جو ہم تک منتقل ہوتی چلی آ رہی۔ یہ خاندانی عصبیت، محلے کا اختلاف، ٹولے کا فرق، گاؤں کی تفریق، ضلع کی تفریق، اور صوبہ کی تفریق، سراسر عہد جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم علیہ السلام کو لوگ اللہ کا نبی مانتے تھے، دل میں جانتے تھے یہ نبی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو اتنا اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو انسان پہچانتا ہے۔ اولاد کو کبھی بھولتا نہیں ہے، نہ ہر ایک کا نام بھی یاد رہتا ہے، ہر ایک چیز یاد رہتی ہے۔ قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بچوں کی طرح رسول کو پہچانتے ہیں۔ اور یاد کیجئے اس ہرقل کو، جو روم جیسی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا بادشاہ تھا، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، ہرقل کے دربار میں موجود ہے، اور ان کے سامنے ہرقل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور ہرقل نے جو سوالات کیے تھے ابو سفیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں، اور آپ کے اعمال کے بارے میں، آپ کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں جو سوالات کیے ابو سفیان سے، حضرت ابو سفیان سے، اور ان کے جو جوابات ملے، تو ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ جہاں میں ابھی موجود ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں، میرے قدم کی جگہ پر اس نبی کو ملکیت حاصل ہوگی، اختیار حاصل ہوگا، اور یہاں وہ غالب آ کر رہیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں آنے والے ہیں، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے، عیسائیوں میں پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، چونکہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے۔ ان سب کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بدو اور مکہ کے امیوں میں پیدا ہو جائیں گے، وہ یہ معلوم نہیں تھا۔
اس خاندان میں تشریف لائیں گے۔ اس ایک چیز نے رکاوٹ پیدا کیا اور کچھ دولت اور سلطنت کی حفاظت کے خیال نے رکاوٹ پیدا کیا، اور ہرقل کا ایک دوست تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام زغاتر تھا، زغاتر، بہت بڑا مذہبی عالم۔ اس نے خط لکھا تھا اپنے دوست کو، اور اس نے اپنے خواب کو اور اپنی ساری چیزوں کو بیان کیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ مجھے بھی یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ زغاتر روم سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے روانہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایسی قتل کے خوف سے غالباً ہرقل بھی نہیں جا سکا۔ تو غرض یہ ہے کہ ہرقل بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، ابو طالب کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور جتنے بھی مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب مسلمان نہیں ہوا، عتبہ اور شیبہ مسلمان نہیں ہوا، ہزاروں انسان مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے۔ کیوں آئے؟ یہ ہے خاندانی عصبیت، یہ ہے خاندانی جہالت، جاہلیت۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے، وہ تمہارے اندر پیدا ہو گئے، ہم نہیں ماننے والے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہم میں نبی پیدا نہیں ہوئے، آپ میں پیدا ہو گئے، ہم نہیں ماننے والے۔ معلوم ہوا کہ یہ خاندانی جھگڑا، یہ قبائل کا جھگڑا، اور یہ محلے محلے کا جھگڑا، ٹولے ٹولے کی جنگ، یہ عہد جاہلیت کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے تو ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر آپ کو یہ شکایت ملی کہ کنویں پر پانی لینے کے مسئلے میں دو گٹوں میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ دو گٹ کون تھا؟ ایک انصار کا تھا، ایک مہاجرین کا تھا۔ ان دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ایک نے، حالانکہ دو آدمی میں جھگڑا تھا، دو جماعت میں جھگڑا نہیں تھا، دو آدمی میں جھگڑا تھا، ایک انصاری تھا ایک مہاجر تھا۔ تو انصار نے اپنی مدد کے لیے بلایا، یا للانصار، اے انصاریوں کی شکست ہو رہی ہے، آؤ ہماری مدد کے لیے۔ تو مہاجر نے بھی کہا، یا للمہاجرہ، اے مہاجروں آؤ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اب یہاں پر انصار اور مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو گیا، حق اور باطل، حق اور ناحق کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ انصاری کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ مہاجر غلطی پر ہے یا انصار غلطی پر ہے، اور مہاجر کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ انصار غلطی پر ہے کہ مہاجر غلطی پر ہے۔ دونوں نے اپنی پارٹی کی مدد کے لیے جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، بہت افسوس فرمایا اور کہا اتنے دنوں کی صحبتوں کے بعد بھی تمہارے اندر کی جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ بڑی خراب چیز ہے، اس کو ختم کرنا۔ یہ اسلام بطور نعمت کے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا آپس میں دلوں کو جوڑنے کے لیے، اور دل جڑتے ہیں صرف دین کی بنیاد پر، مسجد کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، حقانیت کی بنیاد پر، ہماری نفسانیت کی بنیاد پر دل کبھی نہیں جوڑیں گے۔ تعزیہ کی بنیاد پر آپ جوڑنا چاہیں گے، آپ نے ایک تعزیہ بنایا، اس نے دوسرا تعزیہ بنا لیا، کبھی نہیں جڑے گا تعزیے کی بنیاد پر، کبھی نہیں جڑے گا آپس کے مختلف چیزوں اور رسم و رواج کی بنیاد پر، کبھی نہیں دل جڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر جڑنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے جڑو، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ بننا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنانا، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنانا، اور آپس میں انا کی جنگ، خاندان کی جنگ، ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ اس کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ بنی اسرائیل کی نخوت ہے جو جاہلیت کی علامت ہے۔ اسے آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ انشاءاللہ ختم کریں گے، انشاءاللہ بولیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہمارا احسان جانو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہم نے کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہم نے کیا ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، صدیوں سے جنگ چل رہی تھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ انشاءاللہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ اس لعنت کو ختم کریں، ان ٹولی بندیوں کو، گروہ بندیوں کو ختم کریں۔ یہ محلہ کیا ہوتا ہے، خاندان کیا ہوتا ہے، ذات اور باپ کیا ہوتا ہے، سب کے سب اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی ساری خلق اللہ کی عیال ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، آدم اور حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹولے اور خاندان بنائے، اس لیے نہیں کہ تم جنگ کرو، لتعارفوا، آپس کی پہچان بن جائے گی، یہ فلانے بابو ہیں، یہ فلانے بابو ہیں، یہ فلانے ہیں، فلانے ہیں، آپس کی پہچان ہے، کسی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت اسے حاصل ہوگی جو بڑا متقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوازے اور اس لعنت کو ختم کرنے کا ہم عہد کریں انشاءاللہ۔ غیروں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے اور اپنے آپس کے اختلاف سے ہم کمزور ہوئے ہیں، اور جب آپ کمزور ہوں گے تو دنیا کو مٹانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی سے خود ہی مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔